اچھا ایک سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، معاشرے میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ بالکل گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، محنت نہیں کرتے، اور ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن رزق ہمارے اوپر تنگ ہے. جبکہ اسی ماحول میں رہتے ہوئے کچھ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بس اللہ نے اتنا ہی ہمارے نصیب میں لکھا ہوا تھا. تو اس کنسیپٹ کی تھوڑی سی وضاحت کریں. اسلام آباد میں ہم جب تھے، آپ کو یاد ہوگا، تو ایک چھوٹا سا کلپ ریکارڈ کیا تھا اور اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو تفصیل سے لائیں گے. دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس سے لوگوں کو کنفیوژن ہے، اس کی غلط تقسیم کی جاتی ہے، وہ میں بتا دوں. آیت ہے جی سورہ الزخرف کی آیت ہے، آیت نمبر 32. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے ان کی معیشت ان کے ہاں تقسیم کر دی. اور لطف کی بات بتاؤں، حضرت شیخ الاسلام نے ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں اسباب معیشت لکھ دی ہے، اور میں نے یہ نہیں پڑھا ہوا تھا، جس پر میرا پوائنٹ تھا نا کہ یہ اس سے مراد معیشت نہیں ہے، اس سے مراد اسباب معیشت ہیں، اور یہ میں نے بھی پہلی دفعہ نظر پڑی ہے ابھی. اچھا، ہم نے تمہارے درمیان معیشت تقسیم کر دی. پھر حیاتی دنیا کی زندگی میں، یہ ہے پہلا حصہ. دوسرا حصہ ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر درجات کی فوقیت دی. اس آیت کو ہمارے ہاں یہ تقسیم یہ سمجھایا جاتا ہے جی نہیں، رزق دی تنگی ہے، اللہ نے تنگ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. جبکہ اس سے مراد یہ ایک معاشی ضابطہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز قرآن مجید میں سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض قرآن مجید ضابطے بیان کرتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا نمونہ ہے، ہدایت کی کتاب. تو جو ضابطہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ جو اسباب معیشت ہیں وہ ہم نے تمہیں بیان کر تقسیم کر دی. تم سب کے لیے اسباب معیشت یکساں طور پہ میسر ہیں. سمجھ آئیے؟ ہاں، اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ جو درجے بیان کیے وہ پلاننگ سے متعلق ہیں، وہ ذرائع کے استعمال سے متعلق ہیں، وہ آپ کی مربوط ورکنگ سے متعلق ہیں، وہ آپ اپنا ود دا پیسج آف ٹائم اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ماڈرن ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یعنی وہ جو ذرائع سب کے لیے قرآن کہتا ہے برابر میسر ہیں. دوسرا حصہ جو فوق اور تحت درجات اوپر اور نیچے ہونے کا ہے، وہ اس پلاننگ اور اس حصے سے متعلق ہے. اب اس میں ایک حصہ وہ ضرور آئے گا کہ اگر کسی کے پاس وسائل پہلے سے زیادہ ہیں تو وہ ظاہر ہے زیادہ بہتر انداز میں انویسٹ کرے گا، جس کے پاس کم ہے وہ کم انداز میں کرے گا. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی تنخواہ 20,000 اور ایک کی 5 لاکھ ہے، یہ تقسیم اللہ نے کر کے دی ہے، اور 20 والے نے 20 پہ ہی ساری عمر رہنا ہے اور 5 والے نے 5 پہ رہنا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کی ورکنگ کنیکٹڈ ہے. جو ان کو اللہ نے تقسیم کر کے دے دیا وہ ہے اسباب معیشت، جو زمین میں موجود ہیں، آسمانوں میں موجود ہیں، جو سب کے لیے برابر ہیں، ہر کوئی برابر فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور یہی قرآن نقطہ نظر ہے. مثلا قرآن مجید کہتا ہے سورہ بقرہ میں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، سب کے لیے پیدا کیا. پھر قرآن ہی کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تم کو زمین میں تمکن دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے. یہ ترجمہ ہے، معیشت نہیں ہے، حالانکہ لفظ معیشت ہے، لیکن اسباب معیشت کون سے ہوتے ہیں؟ زمین ہے، مٹی ہے، اس کے اندر سے سونا اگلتی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں طرح کے پھل اور پھول اور سبزیاں. پھر آسمان کے اندر سے بارش آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی حرارت آتی ہے، جو سب کچھ مل کے پروڈکٹیو بنتے ہیں نا. تو یہ سب اسباب ہیں جو ہر ایک کے لیے یکساں طور پہ میسر ہیں. اسی طرح آگے قرآن نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تم سب کے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم سب اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو زمین میں کریں گے کاش تو دے دے گی، میں کروں گا تو نہیں دے گی، حسن کرے گا تو نہیں دے گی، ایسا نہیں ہے. ایک ضابطہ ہے سب کے لیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ مربوط طریقے سے اس کو استعمال کون کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. یہ ہے ایک حصہ. یعنی ان آیتوں سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں جو اقتصادیات اسلامی حضور شیخ الاسلام نے نکالا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں اور سب کے لیے ہیں، یعنی تمام بنی نوع انسان ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. دوسرا نقطہ اس سے یہ نکلا کہ وسائل رزق کسی خاص گروہ یا قوم کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام مقرر کیا ہے کہ حق کے معیشت کے حصول میں کوئی محروم نہ رہے.
زمین کسی کے قبضے میں نہیں، بارش یہ نہیں ہے کہ ہو رہی ہے اور کوئی روک دے کہ اس کے علاقے میں نہ ہو، ہوائیں چل رہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کوئی روک دے کہ اس کی فصلوں کو نہ لگے، سورج آ رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ کوئی روک دے، یعنی اللہ نے حصول معیشت کے ذرائع اور اسباب ایسے رکھے ہیں کہ کوئی کسی کو محروم نہیں رکھ سکتا۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا تو ہر ایک کی اپنی عقل اور سمجھ پہ ہے۔ تمام انسان حق معیشت میں برابر، ہر انسان کو اپنی صلاحیت، ضرورت اور خواہش کے مطابق پیشہ اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے، جو کہ مختلف پیشے ان اسباب اور ان ذرائع سے مختلف انداز میں فوائد لیتے ہیں۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ اب دوسرے حصے کی طرف آ جائیں۔ دوسرے حصہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ دَرَجَاتٍ، فوق بعض درجات، پھر ہم بعضوں کو بعضوں میں درجوں میں معیشت میں فرق ہے۔ جو اصل سوال تھا کہ یہ جو ایک امیر ہے ایک غریب ہے یہ کیوں ہے، اس کے لیے قرآن نے خود بتایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اتنا زبردست اصول قرآن نے کہہ دیا سورہ نجم میں کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب وہ فوق درجے کیسے ہیں؟ وہ فوق درجے ایسے نہیں کہ اللہ بنا کے بھیجتا ہے۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارے ہاں، ہر شے وہ تقدیر کے کھاتے میں اقبال کہتا ڈال دیتے ہیں۔ وہ تقدیر کو کیا انہوں نے بنا کے رکھا، علامہ کا شعر ہے میرے ذہن سے اتر گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر ناکامی کی ذمہ دار تقدیر ہے۔ اب ٹھیک ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ بندہ اپنی تقدیر خود مسلمان سمجھتا تھا میں لکھتا ہوں، اور ایک وقت یہ ہوتا تھا کہ اب وہ ہر کام تقدیر کے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ تو قرآن نے کہا لیس للانسان، انسان کے لیے نہیں ہے کچھ بھی، الا، ہاں وہ ہے ما سعی، جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ ضابطہ ہے قرآنی۔ پھر قرآن کہتا ہے ولا تنسا نصیبک من الدنیا، ولا تنسا نصیبک من الدنیا، اور اے انسان دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اپنے حصے کی سٹرگل کر۔ یہ قرآن مجید ہے، سورہ قصص آیت نمبر 77۔ پھر قرآن کہتا ہے سورہ جمعہ میں 10 نمبر آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، رزق تلاش کرو۔ یعنی جو موسٹ امپورٹنٹ دن اور اس کی موسٹ امپورٹنٹ نماز صلاۃ جمعہ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ فوراً بیٹھے نہ رہو، جاؤ کام کرو۔ تو اشارہ یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن یہ حکم دیا جا رہا ہے تو باقی جگہوں میں تو باقی دنوں میں تو بالکل ہی نہیں ریسٹ کر سکتے۔ سمجھیے بات؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعے کے دن کے لیے حکم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جمعے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اہم ترین دن اور پھر اہم ترین نماز، افضل ترین دن، افضل ترین نماز، اور اللہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو اور چلو رزق تلاش کرو، تو مطلب یہ کہ باقی دنوں میں بدرجہ اولا کوشش کرو، بیٹھے نہیں رہنا۔ یعنی ان تمام چیزوں سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کا رجحان کس طرف ہے، یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ پھر آگے قرآن کہتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الصَّلَاةِ، یہ سورہ المزمل میں ہے 20 نمبر آیت، اور بعض دوسرے لوگ زمین پر سفر کریں گے، يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا رزق تلاش کریں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ ایسے لوگ بھی قرآن کہتا ہوں گے جو سفر، اب لوگ باہر نہیں جاتے، پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، دیگر ملکوں میں بیٹھے ہیں کمانے کے لیے۔ قرآن نے کہا ہے لوگ رزق کی تلاش کے لیے سفر کریں گے۔ کیا ہے؟ کوشش ہے، سٹرگل ہے، اٹیمپٹس ہیں، لوگ کرتے ہیں، تو اٹیمپٹ کریں گے تو حاصل ہوتا جائے گا۔ بے شمار آیتیں ہیں واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، ان ضابطوں کی بنیاد پہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر رزق میں فضیلت دے رکھی ہے۔ آئیے سمجھ، آپ رہیں گھر میں ستے سارا دن ہیں اور آپ کہیں اللہ نے ساڑھے رزق کے دروازے بند کر لیں، تو اللہ کا کائنات میں بھائی قانون جاری و ساری ہے۔ تو یہ جو اس طرح رزق کی بندشیں لوگ تعویذ دھاگوں سے کروا رہے ہیں، کر رہے ہیں، وہ کس سبب میں؟ وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اچھا آخری آیت اس حوالے سے سن لیں، سورہ الرعد کی آیت واللہ، اور اس کو بھی مس کوٹ کیا جاتا ہے، اللہ یبسط الرزق، اللہ رزق کھول دیتا ہے اس کے لیے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ یقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اللہ خود پہلے ضابطہ بیان کر چکا ہے کہ اس ضابطے کے تحت جو اس کیٹیگری میں آئے گا جو ڈیزرو کرتا ہو کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، اللہ اس کا رزق کھول دے گا، اور ضابطے کے تحت جو اس کیٹیگری میں آئے گا کہ جس کا رزق ڈیزرو کرتا ہو وہ کہ تنگ کر دیا جائے، اللہ اس کا رزق تنگ کر دے گا۔ یہ ہے پورا قرآنی ضابطہ۔ ہم نے تقدیر کے تصور کو بھی مسخ کر دیا، معیشت کے تصور کو بھی مسخ کر دیا، کوشش اور سٹرگل کے تصور کو بھی مسخ کر دیا۔ بر صغیر پاک و ہند کا جو آج کا مذہبی پیراڈائم ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ ایک خاص اپنی بنی ہوئی فکر کو قرآن پر مسلط کر کے بات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ۔ اب آ جائیں اس کی طرف
کہ وہ جو پیروں سے تویز بھائی وہ ہے دکانداری سیدھی سیدھی، ان بیچاروں کا رزق کیوں آپ نے بند کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ایڈے جوگے ہوتے کہ رزق دے کے تویز دے کے حسن صاحب دوسرے کا رزق کھلوا رہے ہیں تو وہ خود آپ 200 کے تویز دیتے. نہیں، مجھے جواب حاصل نہیں لگ گئے ہیں. یعنی اگر وہ ایڈے جوگے ہوتے کہ وہ تویز دے کے کسی دوسرے کا رزق کھلوا لے ہیں تو بھائی خود وہ تویز دینے کے لیے ضلالت میں بیٹھے ہوتے کہ 2 4 5 500 اور 1000 لیں. تو بھائی وہ سب سے پہلے تو اپنا رزق کھولتے. ٹھیک ہے، تو رزق کھلتا ہے اس ضابطے کے مطابق جو اللہ نے اس قانون میں جاری و ساری کر دیا. یعنی اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سے کوئی مفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ انسان کی کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ جو فطری قوتیں کائنات میں جاری و ساری ہیں ان کے ساتھ اپنی کوشش کو ہم آہنگ کر دینا. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اپنی کوشش کو کائنات کے اندر جاری و ساری اللہ کے قوانین کے ساتھ ہم آہنگ کر دینا، یہ اصل کامیابی ہے. تو لہٰذا اس کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے. یہ ایک نازک مسئلہ، اس کو اس انداز میں سمجھنا چاہیے.